کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. محمد حنیف عباسی مدین سے بول رہا ہوں. میری طبیعت بہت دنوں سے ناساز ہے، رات کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی شکایت ہے، کمزوری بہت ہو گئی، اس کا روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. حنیف بھائی، ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان تمام امراض سے صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں صوبہ سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد شبیر ہے، میری والدہ کا نام شبیر بی ہے. جی شبیر بھائی، ہفتے سے میں بیمار ہوں بہت زیادہ، میرا استخارہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے. صبر کیجیے، اللہ کے رضا پر راضی رہیے. ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہم کرواتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پھر استخارے کے بعد آپ کو اس بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج بیان کیا جائے گا. آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے، پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو، کوئی بیماری آپ کے ساتھ ہو، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. ابتداء ہمارے حنیف بھائی کی کال کی، انہوں نے بدین سے کال کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، کھانسی بھی رہتی ہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. بلڈ پریشر کا بھی انہوں نے حنیف بھائی نے کہا کہ بلڈ پریشر بھی رہتا ہے، تو ان کی طبیعت بہتر ہو جائے دعا بھی فرمائیے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور ہمارے حنیف بھائی کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. ان کے لیے بلڈ پریشر کا ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے، اس کو سماعت فرما لیجیے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں اس کو بیان فرمایا ہے. آپ بھی سماعت فرما لیجیے اور یاد رکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا نارمل ہو جائے گا. اگر زیادہ ہوتا ہے تو نارمل ہو جائے گا، کم ہوتا ہے جب بھی نارمل ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، کھانسی کا انہوں نے کہا، جی تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے لیے روحانی علاج، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں. ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک تعویذ دیا جاتا ہے جو ہم پھاڑنے کے بعد نا ٹیبلیٹ کی طرح اس کو نکلتے ہیں پانی سے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مدنی پٹی. اچھا ہے نا، تو وہ پٹی جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل بھی فرما لیجیے. ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج یہ ہے کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ساتھ ہی 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح و شام پیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور اللہ کی رحمت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی. یا سلامو، یہ سلام اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے. اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیے. اللہ کی رحمت سے سلامتی نصیب ہوگی، دنیا میں بھی سلامتی نصیب اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے
سلامتی نصیب ہو جائے گی. پڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول موصول ہوئی تھی ہمارے پنجاب کے شہر سے. قول کی توبہ ٹیک سنگھ دارالسلام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. شبیر بھائی کی قول تھی, 1 ہفتے سے بیمار ہیں. جی شبیر بھائی پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. ویسے تو ان پر کوئی جیسے عوامی الفاظ ہے نا کہ کوئی ہوائی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جی, تو انہی کی زبان میں مطلب یہ کہ ان پر کوئی اثرات یا جادو وغیرہ نہیں ہے, البتہ بیماری ہی کی طرف اشارہ ہے. تو ان سے مطلب یہ کہ ان کو انشاءاللہ مدنی مشورہ یہ پیش کروں گا کہ یہ ہمارے تعویذات کے بستے پر بھی رابطہ فرمائیں, وہاں سے پلیٹوں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں, اور یہاں سے انشاءاللہ ان کو ایک وظیفہ عرض کیے دیتے ہیں, تو اللہ نے چاہا تو یہ اس کی برکت سے انہیں فائدہ ہوگا. یا حیو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ, انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. اور اسی طرح جب بھی یہ کھانا کھائیں تو یا واجدو ہر لقمے پر انشاءاللہ کہتے رہیں گے, تو اس کی برکت سے بھی یہ شفا پائیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 101 بار یا سلام و پانی پر دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ شفا پائیں گے, شفا حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ شبیر بھائی تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے, تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. محمد اشفاق اطاری ملتان سے بول رہا ہوں. میرے بڑے بھائی تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں لاپتہ ہیں, تو ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے محمد ارشد, والدہ کا نام ہے رخسانہ بی بی. اشرف نام بتایا. اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کرے جلد آپ کے بھائی گھر پہ واپس آ جائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ عز و جل بہت جلد واپس آ جائیں گے. باقی استخارہ بھی ابھی ہم کروا لیتے ہیں اور پڑھنے کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے, وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا, تو تحریر فرما لیجیے گا, اس کے مطابق عمل کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے بھائی واپس گھر آ جائیں گے. ارشد نام بتایا نا اپنے بھائی کا, ارشد نام ہے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام سید شفیق الرحمان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے بچگانہ گارمنٹس کا کام شروع کیا ہوا ہے, اس میں مجھے 3 سال سے نقصان ہی ہو رہا ہے. آپ کی مہربانی کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. حامد حسین اتاری خانپور سے. میرا بیٹا ہے محمد ایان, اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم. میرے بیٹے کو سانس کا پرابلم ہے, تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے. کھانسی بھی بہت شدید ہے, دوائیاں اور علاج کروا تھک گیا ہوں. برائے مہربانی میرے بیٹے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. مجھے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. میری بیٹی کا نام ہنا اور والدہ کا نام نسیم ہے. وہ اکثر بیمار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ابھی ہم آپ کو آپ کی بچی کا استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام عبدالستار ہے جی, میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے جی, اور میں کاروبار کے سلسلے میں بڑا پریشان حال ہوں. استخارہ کر کے بتائیں. جی آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں غلام عابد بات کر رہا ہوں. میری وائف کا نام علم جوید ہے, اس کی والدہ کا نام سریا بی بی ہے. میں نے استخارہ کرانا ہے. اس کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. زوجہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے. استخارہ کر کے آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. طاہر محمود میرا نام ہے, والدہ کا نام رشید بی بی. کاروباری جو ہے نا معاملات جو ہے نا مدرسل روزگار ہے نہیں ہے, استخارہ کر کے سر آپ بتائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی طاہر محمود نام بتایا آپ نے, آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. روحانی علاج آپ کے لیے بھی ہم بتائیں گے. بڑھتے ہیں ابتداءً روحانی علاج. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے سماعت فرما دیجیے. ہمارے ابتداءً شفیق الرحمان بھائی کی قول تھی, انہوں نے نیا کوئی کام شروع کیا ہے نا, تو اب ان کو تھوڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, رکاوٹیں آ رہی ہیں, نقصان ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کا کام چلنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. سید شفیق الرحمان بھائی, آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس سادے کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھ لیں. تحریر فرما لیجئے. زیر زبر پیش ڈالنے کی جو ہے حاجت نہیں ہے, یعنی حرکات وغیرہ جو ہوتی ہے اعراب ہوتے ہیں, یہ ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. اور اس میں میم
بسم اللہ کا میم، رحمان کا میم اور رحیم کا جو میم ہے اور اللہ کا جو ہا ہے، اس کے دائرے جو کھلے رہیں گے. اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا بھی دائرہ اس میں جلالت کا وہ کھلا ہوا رکھنا ہے. وہ کھلا ہوا رکھنا ہے. لفظ الرحمان میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا رکھیں. اور رحیم کا جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا رکھیں. اور اس احتیاط کے ساتھ اس کو تحریر فرما لیجئے اور تحریر کرنے کے بعد پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا لیں، اونچی جگہ پہ نا. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کا کاروبار چلے گا نہیں بلکہ چمکے گا. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیارا آپ نے روحانی علاج بتا دیا ہے، چمکنے والا. اور یہ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اور ایک بات مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ دیکھیں، رزق میں برکت کا، کاروبار چلنے کا سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا، وہ ہے فرائض کی پابندی. نمازوں کی پابندی ہو، نوافل کی بھی کثرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم صدقہ بھی دیتے رہیں، اپنی زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، خوب برکتیں حاصل ہوں گی. کاروبار بھی آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا، ضائع ہونے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، حادثات سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا مال و اسباب بھی محفوظ رہے گا. تو ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہماری ہو، 5 وقت نماز با جماعت ہم مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں. جو بھی ہمارے کاروبار کی جگہ ہے، دکان ہے، آفس ہے، گودام ہے، گھر میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو بھی ہم اپنا معمول بنائیں اور انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اور روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں رہیں گی. اس کے بعد ہمارے حامد حسین بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، ان کا سانس کا پرابلم ہے، سانس رک جاتی ہے اور کافی مایوس لگ رہے تھے نا. کافی علاج بھی انہوں نے کروایا، بتا رہے تھے کہ علاج کرا کے تھک چکے ہیں اور بچہ صحت یاب نہیں ہو پا رہا. دعا بھی فرمائیے روحانی علاج اس حوالے سے، بچے کی جو سانس کی پرابلم ہے یہ بہتر ہو جائے. اللہ عز و جل ان کے شہزادے کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آمین ان کے لیے آمین. روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تاریخ مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 180 کے اوپر ایک درود پاک لکھا ہوا ہے جسے کہتے ہی شفائے امراض ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ وہاں سے دیکھ بھی لیجئے گا اور سماعت بھی فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود پاک باوضو لکھ کر مریض کو دیں اور مریض جو ہے اس کو چاٹے، یا پھر اس کو لکھ کر پانی کے اندر ڈال دیں. پانی میں یہ جو اس کے الفاظ ہوں گے یہ گھل جائیں گے اور یہ مریض کو آپ پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے شہزادے کو شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ عمل مسلسل شفا حاصل کرنے تک کے کرتے رہیں باذن اللہ تعالی. موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے انشاءاللہ. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل فرمائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا. مزید تعویذات اتاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا اور تعویذات اتاریہ استعمال کیجیے گا اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے. سانس کے جن کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، سانس رکتا ہے، تو اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہیں، کچھ مخصوص روحانی علاج ہیں. تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجیے اپنے بیٹے کے لیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کے یہ شہزادے جو ہیں صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز موصول ہوئی تھی. ابتداء ہمارے اشفاق بھائی کی کال تھی. ان کے بھائی ہیں محمد ارشد، تو کچھ دنوں سے ان کے بھائی لاپتہ ہو چکے ہیں. ان کا یہی علاج ہے کہ یہ ہمارے تعویذات کے بستے پر آ جائیں اور وہاں پر کچھ گمشدہ لوگوں کے لیے، کچھ گمشدہ کے لیے وہاں پہ مخصوص تعویذات ملتے ہیں جو گھر میں لٹکانے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور قرآن شریف میں رکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. جی، تو وہاں پر آ جائیں اور اس طرح مطلب کہ روزانہ یہ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے ایک بہت پیارا اور مجرب وظیفہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر، گھر میں سے کوئی بھی اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھی رہیں یا بیٹھا رہیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں. جو بھی ہے مطلب اس کی مسلسل تکرار ہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کی مسلسل تکرار ہو. جب غروب آفتاب کا وقت قریب آ جائے تو پھر یہ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو رو کے وظیفہ کرنا ہے، دل جمعی کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ کہ
مطلب وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ کھانے پکانے کا بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو فلاں چیز کا بھی اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو فون پہ جواب بھی دے رہے ہیں، تو یہ نہ ہو، بالکل یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر یہ وظیفہ کریں، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی آفت ہو، انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے انہیں اس میں کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کے بھائی بھی بہت جلد آ جائیں گے۔ ایک بہت پیارا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں ایک مخصوص وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے، بڑا گم ہو جائے، تو اب کون سی ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی دعا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے تو وہ ہمارا گمشدہ شخص جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام ہیں، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے بھائی مل جائیں گے، بہت جلد واپس آ جائیں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہیں۔ تو آپ کثرت کے ساتھ آپ کے گھر کے تمام ہی افراد یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، کثرت کے ساتھ آپ کے گھر کے تمام ہی افراد اس کا ورد کرتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھتے رہیں، بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں گے۔ اور مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، بھائی کی واپسی کے لیے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بچی حنا نام بتایا تھا، اکثر بیمار رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کال بھی تھی جو اپنی زوجہ کے لیے بھی کروایا تھا، غلام نام بتایا تھا، غلام محمد کر کے، ان کی زوجہ کی بھی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، دونوں کا استخارہ۔ جی اسی طرح ہے کہ ان کی بھی بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے، ان کے لیے دو روحانی علاج، یہی میرے شیخ طریقت امیر سنت کے بیمار عابد سے، گرمی کا ہو، بخار یا سردی کا، یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ مشکل لگتا ہے تو ایک اور مطلب یہ کہ مختصر سا وظیفہ ہے، یا غفور 3 بار کسی کاغذ پر لکھ لیں اور مذکورہ طریقہ کار کے مطابق بنا کر ان کے بازو یا گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اچھا، یہ صرف خود ہی لکھ لیں گھر پہ کسی سادے یعنی خود ہی تعویذ بنا لیں؟ بالکل، مطلب کہ امیر اہل سنت نے تو ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیا کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس طرح ہمارے تعویذات کے بستے پر بھی آ جائیں اور کارڈ کا عمل کروائیں، اس طرح ان کے لیے بیماروں کے لیے تعویذ بھی لیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اچھا، عبدالستار بھائی کی قول تھی، طاہر محمود بھائی کی قول تھی، دونوں کا ایک ہی طرح کا مسئلہ تھا کہ کاروباری پریشانیاں ہیں، کاروباری معاملات یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ہر دوسرا شخص کاروبار میں نقصان کی وجہ سے، کوئی حادثات کی وجہ سے، کوئی کام نہ چلنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، کسی کو کاروبار نہیں مل پا رہا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو بہرحال ان کا بھی آپ دونوں کا استخارہ آپ نے فرمایا، عبدالستار بھائی اور طاہر محمود بھائی، تو کیا معاملات ہیں ان کے، کیا بندش ہے، جادو وغیرہ ہے؟ یہ کہ نہیں، جادو وغیرہ کے تو معاملات بہت کم ہوتے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس طرح مطلب کہ ہم دیکھا جائے نا اوورآل کہ اگر جادوگروں کی دکانیں کتنی ہے نا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ نظروں میں آ جاتا ہے، صحیح، اپنی جو بکری ہے وہ سب پہ ظاہر کر دینا، میرا مطلب یہ، اور پھر اپنا رہن سہن اتنا ٹھاٹ ماٹ والا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ کوئی ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، اور فقیر بھی دیکھتا ہوگا تو ان پہ ہی جھپکتا ہوگا کہ یہ سیٹ لگتا ہے کوئی حلال نوٹ بڑا والا نکالے گا، تو یہ بیچارے ان کا رہن سہن کی وجہ سے یا پھر بڑی باتوں کی وجہ سے نظروں میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کے کاروبار پر نظر لگ گئی ہے، اور نظر کا اشارہ ہے۔ بہرحال ان کے لیے روحانی علاج ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ اس کا وظیفہ ہے، اور اسے مطلب چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، وضو با وضو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ خوشحالی کی طرف آ جائیں گے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہے نا وہ تھوڑی کم دندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں،
میری بکری مطلب یہ کہ یا میرا کام جو ہے جس حساب سے چلتا تھا وہ حساب کیوں نہیں اور ہوا؟ یہ یہاں تو الحمدللہ سلسلوں میں جب بھی کوئی روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ذہن بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی روحانی علاج پر عمل کریں، وظیفہ آپ پڑھیں تو نیت اس میں مدنی چینل کے ناظرین ذکر الہی عز و جل کی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے ذکر کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ضمناً دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ بالکل تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق مدنی چینل کے ناظرین آپ عمل فرمائیے گا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اللہ چاہے گا تو ہی پریشانیاں دور ہوں گی۔ دعائیں کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بے روزگاری سے نجات کے لیے میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ اسباب پیدا ہو جائیں گے، روحانیت نصیب ہوگی اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، ضمناً دنیاوی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آزمائشیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، جو مسلمان آئی سی یو میں داخل ہیں، بستروں پر بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری